بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المفعول به، اس کا قاعدہ دیکھیے، تعریف: المفعول به اسم منصوب وقع علیہ فعل الفاعل۔ مفعول به وہ اسم منصوب ہوتا ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے۔ وہ اسم ہوتا ہے، اسم بھی کون سا؟ منصوب، جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے۔ جیسے کہا کہ میں نے فلاں کو مارا، اب میں ہو گیا فاعل، مارنا ہو گیا فعل، اور جس پر مار واقع ہوئی ہے، جس پر فعل واقع ہوا ہے، وہ ہے مفعول۔ شد التلمیذ الحبل، شد یشد شدن کا معنی ہوتا ہے باندھنا۔ شد یشد شدن، باندھی طالب علم نے رسی۔ اب یہاں پہ شد فعل ہے، التلمیذ فاعل ہے، الحبل مفعول ہے۔ طوت البنت الثوب، طوا یطوی طین، طوا اصل میں تھا طوا یت بر وزن فعال صیغہ واحد مؤنث غائب، فعل ماضی معروف، یا متحرک ما اور مفتوح کو الف سے بدلا تو طوات ہو گیا، الف اور تا دو ساکن الف کو گرا دیا۔ طوا یطوی طین معنی ہوتا ہے لپیٹنا۔ طوت البنت بنت الثوب، لپیٹا بیٹی نے، لڑکی نے کپڑا۔ اکل ذئب الخروف، اکل ذئب، ذئب کہتے ہیں بھیڑیے کو، خروف آپ نے پیچھے پڑھا ہے بھیڑ کے بچے کو کہتے ہیں، مینڈے کو۔ بھیڑیے نے بھیڑ کا بچہ کھایا یا مینڈا کھا لیا۔ اکل فعل ہے، ذئب فاعل ہے، اور الخروف اس کا مفعول ہے۔ آگے یربح، رابح یربح ربحا، نفع کمانا۔ یربح سابق جائزتاً، سابق آگے بڑھنے والا، پوزیشن لینے والا، فرسٹ آنے والا۔ رابح یربح مانا نفع اٹھانا، حاصل کرنا، جائزتاً انعام، فرسٹ آنے والا، آگے بڑھ جانے والا، انعام لیتا ہے۔ انعام کا نفع اٹھاتا ہے مطلب انعام لیتا ہے۔ یسید الثعلب دجاجتاً، سودا یسید سیدن، شکار کرنا، شکار کرتی ہے لومڑی مرغی کا، لومڑی مرغی کا شکار کرتی ہے۔ یبیع القصاب اللحم، باع یبیع بیعا، بیچنا، بیچتا ہے قصاب گوشت۔ یبیع فعل ہے، القصاب اس کا فاعل، اللحم مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ۔ باع یبیع بیعا۔ اب ان جو 6 جملے آئے ہیں، ان کا جو دوسرا اسم ہے وہ مفعول بن رہا ہے، مفعول بھی ہے، کیونکہ اس پر فاعل کا فعل واقع ہو رہا ہے، اس پر فاعل کوئی فعل کر رہا ہے، اس وجہ سے اسے کہتے ہیں مفعول۔ کل جملۃ من الجمل السابقۃ مرکبۃ من فعل واحد ومن اسمین، ہر جملہ سابقہ جملوں میں سے مرکب ہے ایک فعل سے اور 2 اسموں سے۔ سابقہ جملوں میں سے ہر جملہ ایک فعل اور 2 اسموں سے بنا ہے۔ ہر جملہ سابقہ جملوں میں سے مرکب ہے، بنایا گیا ہے ایک فعل سے اور 2 اسموں سے۔ الاسم الذي هو الاسم الاول هو الذي سميناه فاعلا، پہلا اسم وہ ہے جس کا نام ہم نے فاعل رکھا ہے، ہم نے نام رکھا ہے جس کا فاعل، پہلا اسم وہ ہے جس کا نام ہم نے فاعل رکھا ہے۔ پہلا اسم وہ ہے کہ ہم نے نام رکھا ہے اس کا فاعل، کیوں؟ لأن الفعل صادر عنہ، کیونکہ فعل اس سے صادر ہوا ہے۔ پہلے اسم کا نام ہم نے فاعل رکھا ہے کیونکہ اس سے فعل صادر ہوا ہے، اس نے فعل کیا ہے۔ وَإِذَا بَحَثْنَا فِي الْأَمْثِلَةِ الثَّلَاثَةِ الْأُولَى، بحث یبحث بحثا، تلاش کرنا،
جب ہم نے بحث کی، غور و فکر کی پہلی 3 مثالوں میں، رأینا ان الاسم الثانیہ فی کل مثال هو الحبل، ہم نے دیکھا کہ دوسرا اسم ہر مثال میں وہ رسی ہے، دوسرا اسم جو ہے وہ رسی ہے، اور الثوب کپڑا ہے، اور خروف مینڈا ہے۔ پہلی تینوں مثالوں میں جو دوسرا اسم ہے وہ رسی ہے، کپڑا اور مینڈا ہے۔ هو الذی وقع الفعل علیہ، یہ وہ اسم ہے جس پر فعل واقع ہوا ہے۔ باندھنے والا فعل کس پر واقع ہوا ہے؟ رسی پر۔ لپیٹنے والا فعل کس پر ہوا ہے؟ کپڑے پر۔ کھانے والا فعل کس پر واقع ہوا ہے؟ مینڈے پر۔ یہ وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہوا ہے۔ فالفعل وهو الشد الذي حصل من التلمیذ، فعل وہ باندھنا ہے جو کہ حاصل ہوا ہے طالب علم سے، جو کس نے کیا ہے؟ طالب علم نے۔ واقع علی الحبل، یعنی اس کا فاعل کون ہے؟ طالب علم۔ وہ فعل کس نے کیا؟ طالب علم نے۔ فاعل وہ ہوا واقع علی الحبل، اور وہ واقع ہوا ہے رسی پر، یعنی رسی کیا بن رہی ہے؟ مفعول بہ۔ والطی التی فعلت الذی فعلت البنت، لپیٹنا جو کام کیا ہے کس نے؟ بیٹی نے، لڑکی نے۔ واقع علی الثوب، وہ واقع ہوا ہے کپڑے پر۔ لپیٹنا ایسا فعل ہے کہ جو کیا ہے لڑکی نے، اور یہ فعل واقع ہوا ہے کپڑے پر۔ والاکل الذی صدر من الذئب، اور کھانا جو کہ صادر ہوا ہے بھیڑیے سے، یعنی اس کا فاعل کون ہے؟ کھانے والے فعل کا؟ بھیڑیا۔ واقع علی الخروف، لیکن یہ فعل واقع ہوا ہے کس پر؟ مینڈے پر، یعنی مفعول کون بن رہا ہے؟ مینڈا اس کا۔ فالتلمیذ والبنت والذئب کل واحد من هذه فاعل، طالب علم، التلمیذ پہلی مثال میں، دوسری مثال میں البنت، تیسری مثال میں الذئب، ان میں سے ہر ایک فاعل ہے۔ والحبل والثوب والخروف کل واحد من هذه، ان میں سے ہر ایک واقع علیہ الفعل، جس پر فعل واقع ہوا ہے، ویسمى مفعولا به، اس کو مفعول به کہا جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ يُقَالُ فِي بَقِيَّةِ الْأَمْثِلَةِ، اسی طرح باقی مثالوں میں بھی ہم کہیں گے، باقی تینوں مثالوں میں بھی پہلا اسم جو ہے فاعل بن رہا ہے، کیونکہ اس سے فعل واقع ہو رہا ہے، اور دوسرا مفعول به بن رہا ہے کیونکہ اس پر فعل واقع ہو رہا ہے۔ وَإِذَا تَأَمَّلْنَا أَوَاخِرَ الْأَسْمَاءِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الْمَفْعُولِ بِهِ وَجَدْنَاهَا مَنْصُوبًا، تَأَمَّلَ يَتَأَمَّلُ تَأَمُّلًا، غور کرنا۔ اذا تأملنا، جب ہم نے غور کیا، اواخر الاسماء، اسماء کے اواخر میں، آخری کے معنی اواخر، کون سے اسماء؟ التی تدل علی المفعول به، وہ اسماء جو دلالت کرتے ہیں مفعول به پر، جو اسماء مفعول به پر دلالت کرتے ہیں، جب ہم نے ان کے آخر میں غور کیا، وجدناها منصوبۃ، تو ہم نے انہیں منصوب پایا، جو اسم جو ہے مفعول بھی پہ دلالت کرتے ہیں، مفعول بن رہے ہیں، ہم نے دیکھا تو ان کے آخر میں اعراب کیا تھا؟ نصب تھی، وہ منصوب تھے۔ تو وہ تعریف میں ہم نے کیا پڑھا؟ مفعول بھی وہ اس میں منصوب ہوتا ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ اس کی قاعدہ کی ترکیب بھی کر لیں۔ المفعول بھی، یہ ایک پورا اسم ہے جس کی تعریف ہو رہی ہے، یہ ہے مبتدا، اسم موصوف منصوب، اس کی صفت اول، اسم ہے ایسا اسم جو منصوب ہوتا ہے، اس کی ایک صفت واقع علیہ فعل الفاعل، واقع بار وزن فعلا سی آواز ذکر غائب ہے، فعل ماضی معروف، علیہ علی حرف جار، ہی زمین مجرور، جار مجرور اس کا متعلق ہو جائے، فعل الفاعل، فعل مضاف اور فاعل مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر واقع کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اسم موصوف کی دوسری صفت، اسم موصوف اپنی دونوں صفات سے مل کر مبتدا کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترکیب دہرائیں ایک بار۔